سیکشن ہے. لیٹس سی میرے ساتھ یہاں پر ایجوکیٹ جی ہاں زینب بلوچ یہاں تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زینب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی زینب, آج تم نے ایسا میرے ذہن میں کلک ضرور کر رہا تھا, لیکن اتنا سیریسلی میرے اس طرف دھیان ہی نہیں گیا, کیونکہ آپ کے پاس تو اس طرح کے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں سبجیکٹس وغیرہ جو ہیں کیسز. تو کیا کہیں گے کہ پاکستان میں اس کو کتنا سیریسلی دیکھا جا رہا ہے, اور چائلڈ لیبر یا اغوا بچوں کا کیا سچویشن ہے؟ پہلے ہم میرے خیال میں اغوا والے بچوں کی بات کریں یا کیا کریں؟ بہت بہت شکریہ سبھی آپ کا. بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے. بچے دیکھیں سوسائٹی میں ہمارا فیوچر ہوتے ہیں, ہمارا کل ہیں, وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں. ان کو پروٹیکٹ کرنا ہماری گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, اور ہمارے آئین کی بھی ذمہ داری ہے, اور قانون کی بھی, کہ ان کو پروٹیکشن دے. کیونکہ بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. ایک بڑا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے, یہ بندہ صحیح ہے, یہ بندہ صحیح نہیں ہے. لیکن بچوں کی معصومیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہیں بھی پیار محبت اٹریکشن دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف مائل ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو بچے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نیو بورن بیبیز جب ہاسپٹل میں ہوتے ہیں وہ تو اپنے ہاتھ پیر ہی نہیں چلا سکتے. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں خاص کر ہمارے ملک میں یہ چائلڈ ٹریفکنگ کے معاملات کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں, جن کو جو اغوا کر کے دوسری کنٹریز بھی ڈپورٹ کیا جب بھیجا جا رہا ہے. اس کے علاوہ باقی اسی ایک شہر سے دوسرے شہر بھی بیچا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایسے والدین ہیں جن کو اولاد بھی نہیں ہے ان کو بھی دیا جا رہا ہے. مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد کہاں جا رہی ہے. الگ الگ ڈفرینٹ طریقے سے چائلڈ ٹریفکنگ چل رہی ہے, یہاں پہ عروج پر ہے. اور اس میں بعض ادارے بھی انوالومنٹ اپنی دکھا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے بات کریں کہ گھر کے. اب میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو کیئر کی ضرورت ہے وہ ماں باپ کی طرف سے, کہ ماں باپ فیملی جو ہے ان کو اس چیز پہ دیکھنا چاہیے. اور یہ کام سب سے بڑا جو اپنے ہوتے ہیں انہی میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کرتے, کیونکہ بچے کبھی بھی باہر والوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتے, نہ باہر والے اس میں انوالومنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ باہر والے کیسے, ایک بچے کو کیسے پتا ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے؟ لازمی بات ہے فیملی کا کوئی دور کا ممبر ہی شامل ہوگا اس چیز میں. اچھا ان بچوں کا کیا کرتے ہو؟ اگر چلے میں میرے ذہن میں ایک دم آپ ہی نے سوال کیا, میں تو اللہ معاف کر میں اتنا ہی سوچتی تھی کہ بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک وغیرہ منگوانے کا, یہی میرے ذہن میں تھا. لیکن یہ جو باہر ملک میں لے کے جاتے ہیں, مجھے نہیں معلوم ان بچوں کا کیا کیا جاتا ہے. یہاں کئی سالوں سے ماں باپ تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں چلے گئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو ایز اے لیبر لے کے جاتے ہیں, اور یہاں ماں باپ کو پیسہ ایک ہینڈسم تھوڑے دنوں کے لیے پہنچتا, مہینوں, پھر بعد میں وہ نہیں کہتے بھئی آپ کا بچہ پتہ نہیں وہاں کہاں چلا گیا, وہ ہمیں نہیں معلوم, ہم سے رابطے میں نہیں. تو یہ کون ان بچوں کو وہاں لے کے جا کے کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک تو اگر لڑکے یا لڑکیاں ہوتے ہیں ان کو یہ چائلڈ لیبر میں استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان پہ آپ جتنا بھی بوجھ ڈال دو وہ کچھ کہیں گے نہیں, ڈرے سہمے میں رہتے ہیں نا. بڑا شخص غصہ کر دو ڈر جائیں گے, تھپڑ لگا رائٹس کے لیے تو اپنے بڑا انسان تو بچوں کو تو تھپڑ بھی مار دو, یہ کام کرنا تو بچے کر لیتے ہیں. اب ظاہر ان کا مائنڈ ایسا بنا دیتے ہیں کہ ڈرے سہمے ہوئے رہتے ہیں. ان کو چائلڈ لیبر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ جو بڑی بڑی کنسٹرکشن کی جگہ بنتی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس میں ہوتے ہیں. یا ان کو جو ہے وہ گھر میں دیا جاتا ہے کہ گھر میں ملازمت کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ باہر لوگ رکھتے ہیں بچیوں کو. وہ ابھی تو ہمارے تو اپنے ملک میں ہوا ہے, بالکل یہیں بچی پہ کو مارا گیا, بہت جلا دیا اس کو, ایسے گرم لگا یہ اس طرح یہ دے دیتے ہیں ان کو نقصان کر دیا تھا بہت زیادہ. تو یہ وہاں پہ دیتے ہیں کیونکہ وہ پرماننٹ پھر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ کہ اگر آپ نوکر رکھو گے, باہر ظاہر بڑے مہنگے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے بچوں کو لے کر آتے ہیں جو گھر کے بھی کام کرتے ہیں, ان کو بند بھی رکھتے ہیں, ان کو اپنی طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. ایک اور چیز ایڈ کرو, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ضربت ہماری ہر زبان اپنی ہے تو, لیکن میں نے دیکھا سندھی بچوں کا وہ ڈیفرنٹ ایسے غریب گاؤں کے لوگوں کو بچوں کو لے کے پھر شہر میں لے کے آ کے ان کے اوپر جو ہے نا رکھتے ہیں, اور ان کے ماں باپ کو پیسے دیتے رہتے ہیں, اور ان بچوں کو بالکل صحیح کہا, یہ ریالٹی ہے. میرے پاس کیس ہے ایسے بہت زیادہ. یہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس کیس تھا, اور ملنے بھی نہیں دیتے ماں باپ سے, ملنے بھی نہیں دیتے ہیں. 6 مہینے کے لیے ماں باپ کو پیسے دے دیے گئے تھے. ایک بچی کی ایج 11 سال تھی, ایک بچی کی ایج جو تھی 9 سال تھی. یہ میرے سامنے کا تھا. اچھا 6 منتھ آفٹر 6 منتھ بعد جب ماں باپ آئے, پیرنٹس آئے, یہیں کا کیس تھا, اب جگہ کیا ہے ڈیفینس سائٹ کا, تو پیرنٹس آئے. اب پیرنٹس بہت غریب, ان کو دیکھ کر لگ نہیں رہا. اچھا انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا ایسا میٹر, تو میں نے کہا کتنے, کہہ رہے 6 مہینے ہو گئے ہمیں جو ہے بچوں کو نہیں دکھایا.
تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ اچھا ان کو پیمنٹ بھی یہ 6 ریئل مہینے کی کیس کر آپ چکے بتا ہیں، رہے ریئل ہیں، کیس، oh my ریئل God، کیس، بالکل. اس واہ. پہ میں نے پٹیشن لگائی، ان کو ریکور کروایا ہے گھر سے بچیوں کو. ایک کو تو انہوں نے واپس بھیج دیا، ایک بچی ریکور ہوئی، ان کو پیرنٹس کے حوالے کیا گیا. لیکن بعض دفعہ پیرنٹس بھی ان کو پھر دوبارہ سے وہ دوسرے گھروں میں پیسے لے کے اس طرح کرتے ہیں، تو یہ نہ کیا کریں، کیونکہ بچیاں جو ہیں، اب میں اس میں کیا کروں، بعض اس طرح دفعہ بچے مس یوز بھی ہوتے ہیں اور پروسٹیٹیوٹ بچیاں میں خاص طور پہ. بچیوں کو یہ بعض دفعہ بھیجتے ہیں، پروسٹیٹیوٹ میں بھی اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے بچیوں کو اللہ. خاص طور پہ. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ بچے بھی، لڑکے بھی میں کہتی ہوں سیف نہیں ہیں. جس طرح کا جو سوسائٹی، جو معاشرہ ہمارا چل رہا ہے، اس میں یہ تمام چیزیں. اور باقی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ادارے ہیں بہت زیادہ، دارالامان کا ادارہ آپ دیکھیں جہاں پہ بچیوں کو ڈفرینٹ ادارے کام کریں. ہاں یہ بھی ہیں، باقی ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ادارے ہیں. حالانکہ ہم سب کو نہیں کہتے، ہر کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں اچھا آ ایک جاتی ہیں. عورت نے تو اتنی بڑی باقاعدہ اس کی ویڈیوز ڈفرینٹ چینلز نے، نجی چینلز نے کیپچر کی ہے کہ بیٹے نے جو ہے نا وہ لڑکا تھا شاید، اس کو مارا وغیرہ نا، وہ نوکر تھا، اس میں ماں انوالو ہے کہ ماں نے گاڑی میں ڈال کے باقاعدہ ہاسپٹل پھینک کے آ گئی. اب وہ ادموا سا تھا، وہ سمجھ لیجیے مر گیا، تو اس کو بھائی تم ٹریٹ کروا دو. تو وہ تو پکڑی گئی آف کورس، اتنی بیوقوفی کہ گاڑی میں آپ لے کے جا رہے ہو، ہر چیز کیمرہ آپ کو کیپچر کرا ہے، آپ نے اس کو، وہ تو بچہ بچ گیا، ورنہ تو وہ اگر اسی طرح وہ تڑپتا رہتا. وہ ماں بھی دیکھو ذرا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پرائے بیٹے کی جان دیکھو تو خطرے یہ میں تو ڈال ہوتا دے. ہے حد یہاں ہے پہ. یار. میں یہ کہتی ہوں کہ چائلڈ ٹریفکنگ جو سب سے زیادہ چل رہا ہے، ہماری جو غفلت پیدا ہوتی ہے وہ گھروں سے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی، مجبوریوں سے کہوں. مجبوریوں سے اور غفلت بھی، کیونکہ ماں باپ اس طرح سے بچوں کے، آج کل آپ دیکھیں اتنا بزی لائف ہو گئی ہے کہ ماں بھی جاب پر، باپ بھی جاب پر ہوتا ہے، گھر میں پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے، بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ایسی چیزوں پہ پھر نظر رکھی جاتی ہے. لوگ نظر بھی رکھتے ہیں نا کہ کس بچے کے اوپر کوئی نہیں ہے. آپ تو بات، یہ تو 2-3 ٹاپک بھی کریں. وہ جو پچھلے دنوں اتنا ہیوج جو ہے وہ زینب کا تھا، وہ بچوں کا تھا، یعنی کہ محلے میں. اب پہلے تو ہم نے بچپن اپنا محلے میں گزار لیا، وہاں راتیں سو گئے، ہمیں تو کوئی بولنے والا نہیں تھا. وہ وقت مطلب ہمارے اتنی ایک رسپیکٹ ہے ہمیں، بلکہ ہمارے برابر میں جو ماموں لوگ رہتے تھے، جبکہ وہ سگے ماموں نہیں تھے، ہمارے گھر والے بڑی بہنیں کہتی تھی ماموں، تو ہمارے منہ سے ابھی تک ماموں ہی نکلتا ہے. تو بعد میں پتہ چلا یہ سگے ماموں ہی نہیں ہے. تو ایسا انہوں نے وقت، ہمارا اللہ کا شکر ہے ہمارا ایسا اچھا پڑوسی تھا. آج میں سنتی ہوں کہ ہمارا اگر ریشو دیکھا جائے تو بچیوں کو، اللہ معاف کرے، یہ جو کیسز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. یہ ہونے نہیں چاہیے. بینگ اے مسلم، ہمارے اسلامی ملک ہونے اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ ہم پڑوسیوں پہ بھی آج کل آپ دیکھیں کہ وہ والے پڑوسی بھی نہیں رہے نا. بعض میٹر ایسے آتے ہیں کہ پڑوسی انوالو. زینب کے ساتھ ایسے ہی تو پڑوس کا ہی لڑکا تھا، ان کے ساتھ گھوم رہے، ڈھونڈ رہے. جی بالکل، یہ وہ بھی انوالو. وہ فاطمہ کیس آیا تھا، بہت بڑا ہائی لائٹ کیس. آپ دیکھیں بچیاں ہیں ساری، کتنی بڑی بڑی. وہ سسی والا کیس آیا تھا یہاں کا، بہت وہ تھا، کس طرح سے کس کنڈیشن میں ملی تھی بچوں کی لاشیں. تو یہ دیکھیں نا آپ کے بچوں کو کس طرح سے، مطلب پتہ بھی نہیں چلتا، مار کے پھر کچرے میں پھینک دیا، پارٹس کو الگ کر دیتے ہیں بچوں کے. اب آپ دیکھیں کہ پہچاننے میں نہیں ہے. تو مطلب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلم مطلب ممالک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بچوں پر شفقت سے آپ کو پیش آنا چاہیے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. ہر جگہ پہ بچوں کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا جاتا ہے ہر جگہ پہ. ایک چیز اپنے ناظرین سے، ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں، یہ ایوری فرائیڈے یہ جو لاء کا ہم قانونی جو آپ سے بات کرتے ہیں، اس کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے. اور ان کے پاس، میں تو ظاہر بات ہے کوئی سٹوری سن کے کرتی ہوں نا، کہ کہیں سن لی، ان کے ساتھ بھی پریکٹیکل کیسز ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک ریئل حقیقت جسے کہتے ہیں. تو آپ کے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کا مقصد ہے آپ کو اویئر کرنا. اور اگر آپ کے درمیان بھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کے محلے میں، آپ کی فیملی میں، یا کہیں آپ نے ایسا دیکھو کہ اس موضوع پہ سبھی بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ رائٹس ہیں اور ایسے ایسے، تو ہم ضرور زینب سے کہیں گے اس موضوع پہ گفتگو کی جائے. اچھا آپ بتا رہی تھی کہ بچوں کے رائٹس جو ہیں وہ اس معیار کے نہیں ہیں کہ سامنے والا 100 بار سوچے کہ میں ایسا بچے کے ساتھ زیادتی نہ کروں. اس کو غلط، وہ کہتے ہیں نا بچوں کو انگلی پکڑا کے ٹافی وغیرہ دلا دی، کچھ اس کو، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے میں اس کے ساتھ کچھ بھی بیڈ ٹچ کروں گا یا کچھ بھی کروں گا، اس کے میرے پہ کوئی ایلیگیشن ایسا سٹرونگ ہوگا کہ میں پھانسی بھی مجھے ہو سکتی. ایسا کیا کہتے ہیں؟ بالکل. چائلڈ ابیوز کا بھی سیکشن امینڈمنٹ ہمارا کیا گیا ہے، بہت بڑا سیکشن ہے. چائلڈ ابیوز مطلب بیڈ ٹچ کرنا، صرف اس کے لیے بھی پنشمنٹ ہے. اور بہت سخت طرح کے قانون بنائے گئے چائلڈ پر، تو کہ اگر آپ بچے کو، کسی کو بیڈ ٹچ بھی کرتے ہیں
اور اگر اس نے اس چیز کو کیا یا اس کو مس یوز یا ابیوز کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو ساتھ بات کرتے ہیں اور بچہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے تو وہ اگر کمپلین کرتے ہیں یا اس کے پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں تو اس کے اوپر بڑے سخت لا ہمارے بنائے گئے ہیں. ابھی امینڈمنٹ بھی ہوئی ہے کہ آپ بچے کے ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکشولی وہ پورا اٹیک کر کے ہی اس چیز کو پروف کریں, صرف آپ نے بیڈ ٹچ کیا یا بری نظر سے بھی اس بچے کو دیکھا یا اپنے ساتھ بٹھایا یا اس طرح سے آپ نے دیکھا یا بیلا پسلا کے لے کے جانے کی بھی کوشش کی تو اس کے اوپر بھی اس کا لا ہے کہ آپ ایک بچے کے ساتھ معصوم کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. مطلب اتنا پروٹیکٹ کیا گیا, قانون نے بہت سختی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سمجھدار لڑکا یا لڑکی کو کوئی ہراسمنٹ کی جائے تو ایف آئی اے ہیں, اور اس کا ایک لا بھی ہے میرے خیال میں ہراسمنٹ کا لا, وہ کیا کہتے ہیں ذہن سے نکل گیا, سائبر کرائم پر. وہ تو چلو سمجھدار لوگ خود ڈائریکٹ اپنا مدعا حل کر لیتے ہیں یا بات آگے تک ڈیلیور کرتے ہیں. اب تو سب میں اتنا کانفیڈنس, وہ پرواہ نہیں کرتے کہ یار ان کو کوئی انسلٹ محسوس ہو, نہیں بھائی کرنا ہے 100 لوگوں کو اور بھی محفوظ کرنا ہے. تو اب ہمارے پاکستان میں ہیرسمنٹ اور یہ والے جو امینڈمنٹ ہوئی نا پی پی سی میں 376 سیکشن 377 سیکشن جو ہے اس میں امینڈمنٹ کی ہے نا کہ چائلڈ ابیوز کے اوپر باقاعدہ کر دیا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, یعنی کہ اب بچوں کو بھی بہت خوشائن بات. دیکھیں جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہوتی ہے نا وہ ضرور کرنی چاہیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو بھی میں نے ابھی دیکھا ابھی ایک شادی میں جانا ہوگا تو کلوز ایک کزن سر, لیکن وہ بچی جو ہے بلکہ کلوز ریلیشن میں بھی وہ بچی ریزرو رہی کیونکہ ماں باپ نے ٹریننگ ایسی دی تھی بالکل کہ کسی کے پاس بھی نہیں جانا, صحیح, یہ میں ابو ہوں, یہ آپ کا بھائی ہے اور یہ آپ کی ماما ہے. یعنی کہ چاہے وہ سگا چاچا ہو یا ماموں ہو, اس کے قریب بھی ایک بچی کو بالکل بھی آپ نے زیادہ کلوز نہیں کرنا, اس کو تھوڑا ٹریننگ بہت ضروری ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. پلیز یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے نا کہ بھائی سے بھی آپ دور رکھیں گے, جب بچی تھوڑی سی بلوغت پہ آ جاتی ہے تو ان کو آپ بالکل الگ رکھ سکتے ہیں. اور دوسرے اور آپ دیکھیں کہ بچیوں کو جب یہ چائلڈ وہ اس میں پروسٹیٹیوٹ میں جب لے کے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہارمونس کے ایسے ایسے انجیکشن ایسی ایسی چیزیں ان کو, یہ موویز میں بھی دیکھا ہم نے, ٹھیک ہے, یہ ریالٹی میں تو مطلب کیسز میں باقاعدہ دیکھا ہے بچوں کو اس طرح, مطلب وہ بچے 12 سال گروم اپ ہو جائے تاکہ اس چیز میں آئے, مطلب اس طرح سے ہو رہا ہے. تو خدارہ بچیوں کو اور بچوں کو خاص طور پہ سنبھال کے غلط ہاتھوں میں نہ جائیں, غلط, اور چائلڈ لیبر کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے, حالانکہ سختی سے منع ہے کہ آپ بچوں سے جو ہے کسی قسم کی مزدوری کوئی بھی کام نہیں آپ ابھی کمپلین کریں فوراً بولیں کہ یہاں پہ ایک بچے سے جو ہے یہ کام کروایا جا رہا ہے, چاہے کسی بھی طریقے کا کام کروایا جا رہا ہے, فوراً پولیس آ جائے گی. پکا بالکل, آپ کسی بھی, چاہے آپ کا گھر میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ نے اگر دیکھ لیا کوئی کسی بچے سے کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی گھر میں کسی بھی جگہ پہ اس بچے سے کام کروایا جا رہا ہے, آپ فوراً کمپلین کریں. پبلک انٹرسٹ ہے بھائی, آپ کر سکتے ہیں. جنون بڑا چلتا ہے یار, میں ایسا کسی کے لیے کروں, پھر میں کہتی ہوں یار اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, میری 2 دن سونے کے تیسرے دن سننا ہی نہیں. بالکل بہت سختی ہے. میں تو عام پبلک یہی کہوں گی کہ اگر آپ بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بچے صرف انسانیت ہے, ہمارے بھی ہیں, بالکل, اگر آپ دیکھیں کہ کسی بچے کے اوپر سخت کام کروایا جا رہا ہے, اب ظاہر ہے اس بچے کی ایج تو پڑھنے کی ہے نا, اب اس کو جو ہے ہوٹلوں میں لگایا جا رہا ہے, صفائی پہ لگایا جا رہا ہے, مزدوری کروائی جا رہی ہے, ان تمام چیزوں میں تو آپ فوراً کمپلین کریں, اس کو رکھنے کے الاؤ نہیں ہے کہ آپ بچے کو رکھیں. بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, جیسے لائک اگر کہیں کام کرواتے ہیں تو ان کا خیال بھی رکھتے ہیں, ان کی تعلیم کے, کسی بچے کی مجبوری ہے جیسے 15 سال کا, اچھا یہ بھی ایج کتنا ضرورت ہوتی ہے چائلڈ لیبر کا الاؤ ہوتا ہے کہ اس عمر میں 16 سال کم سے کم, لڑکے کی 16 سال اور بچی کی تو وہی 18 سال, 16-18 سال سے پہلے تو آپ نہیں کروا سکتے. بالکل بالکل, ہاں, یہ بچے کچھ کہتے ہیں نا 14 سال 15, بالکل بھی نہیں, 14 سال 15 سال میں بھی ابھی تک وہ اس ایج پہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کام کروائیں یا آپ اس کو جو ہے اس طرح یوز کریں یا آپ اس سے اس کو لے کے جائیں, یا چائلڈ کم سے کم 16 سے 18 سال, کیونکہ شادی کی ایج بھی یہی دی گئی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ 16 to 18 سال یہی ہے, اس سے پہلے اگر جو بھی ایج کا ہوگا وہ مائنر میں کاؤنٹ کیا جائے گا. اچھا یہ تو وہ, اچھا کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو گھر سے بھاگ جاتے ہیں خود ہی, باپ کی زیادتی, ماں اس میں ریلیشنز, سوتیلی ماں, سوتیلا باپ, میں نے کچھ دیکھا ہے ایسے کیسز. اور کچھ اداروں میں, ہمارے پاکستان میں 2-3 بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں آپ جائیں تو بچے بچیاں موجود ہوتی ہیں, اور ایک تو میں یقین کریں لٹرلی میں وہ بیٹھ کے رو رہی تھی, تو میں گئی تھی عیدی, ٹھیک ہے, وہاں پر کافی سارے بچے تھے, تو ایک بہن, اس کے 3 اور بہن بھائی, اب اس لڑکی کی اپنی عمر 12 سال, اب اس کی اور مزید 2 بہن بھائی تھے یا 3 ایسے ہی تھے نا. میں نے کہا کہ آپ کیسے, کہ نہیں وہ ابو ہیں نا, ابو نے شادی کر لی,
امی نے بھی کر لی. اس نے کہا ابو نے بھی شادی کر لی, امی نے بھی کر لی, نہ ابو رکھتے ہیں نہ امی رکھتی ہیں. تو ہم باجی کی طرح گئے. فیصل ایدی کی مسز ہے نا, وہ ان کو بڑا پیار محبت سے انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو آپ یقین کرو وہ بھی باجی نے بھی ان کو اپنے گلے والے سے لگا کے اپنے پاس ہی بٹھایا تھا. میں کہتی ہوں وہ نہیں رو رہی تھی, وہ اس کے آنسو خشک ہو گئے سمجھ لیں. میں رو رہی تھی ادھر بیٹھی کہ یار یہ کیسے ماں باپ ہے جو ملنے تک نہیں آتے. اور وہ اس نے اپنے بھائی کو کبھی پکڑ لی, وہ ایک بڑی بہنوں کا کردار نبھا رہی ہے نا. یار اتنا ظلم نہ کریں, کس کی جواب دہی بہت بری, بہت پکڑ ہے اس کی. آپ کیسے ماں باپ ہیں. بچے کہتے ہیں ہم ترستے, مطلب ہم انتظار کرتے ہیں ہماری امی, دیکھیں میں بول رہی ہوں میری آنکھیں نہ مڑ گئی, ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہماری امی کب آئیں گے, ہمارے ابو کب آئیں گے. اور وہ جب وہ آئے تھے نا تو اس کا جو چھوٹا بھائی جو گود میں تھا, وہ یار ظلم کی انتہا ہے. ایسی صفاقی, استغفر اللہ کی اولاد آپ کے جگر گوشے ہیں. آپ نے ایک دوسرے کی ضد میں اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ دیا. تو ہم نے لاسٹ ٹائم یہی تو کہا تھا کہ ماں باپ کی لڑائی میں جو ہے نا, ماں بھی شادی کر لیتی, باپ بھی, جو رلتے ہیں نا وہ بچے. کیونکہ باپ کہتا ہے کہ ماں اپنے پاس رکھے, ماں کہتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری وہ رکھے. اس بیچ میں بچوں کا جو پیار ہے, جو معصومیت ہے, وہ اب آپ سوچیں کہ ان بچوں میں کیا معصومیت رہے گی. یہ تو مطلب بچپن ہی ان کا ختم ہو گیا نا, جو بچپن میں ضد کرنا کھلونوں کے لیے چیزوں. اچھا ایسے بچے زیادہ مس یوز کیے جاتے ہیں, بالکل صحیح, جن کو نالج ہی نہیں ہے, نالج نہیں ہے, جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں. ان کو کہیں سے بھی تھوڑا سا پیار مل جائے گا نا, وہ بہلا پسلا کے ان کو ایزی طریقے سے اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پیار محبت شفقت, دیکھیں ہمارے تو دین میں ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. ہمارے تو دین نے کہا ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا, اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے. تو پیرنٹس بھی ہوں تو پیار سے سمجھائیں. پیار سے نہیں سمجھتے چلے ہلکا پھلکا ڈانٹ دیا, اب ماں باپ تو ظاہر ہلکا پھلکا ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ ان کو پیار سے سمجھیں, ان کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ آپ کا دوست بنے گا, ہر بات آپ سے شیئر کرے گا. جب بچہ آپ کا دوست بنے گا, ہر بات آپ سے شیئر کرے گا, تو پھر وہ غلط طریقے سے غلط جگہ پہ نہیں جا پاتا. بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل یہ جو ڈرگس کے جو کاروبار یہ کرتے ہیں, یہ بھی بچوں کو یوز کیا جا رہا ہے. یہاں بھی بچوں کے بیگس میں ان چیزوں میں یہ کلاسیفیکیشن جو آتی ہے, یہ تھوڑا جن کے پاس پیسہ ہے, یہ بی کلاس اور اے کلاس میں آتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, بچوں ان کو پتہ ہے یار اس کو ذرا سا تھوڑا لگا دیا نشہ, اس نے تو گھر سے کچھ بھی لے کے بچوں کے اوپر دھیان ہی, کسی کا اپنا بچہ تو برا لگتا ہی نہیں, نہیں میرا بچہ چور نہیں ہے, نہیں میرا بچہ تو کبھی ایسے کر نہیں سکتا. یہ نہیں پتا کہ وہ بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایشو بھی ایک طرف چل رہا ہے کہ بچوں کو اس طرح بھی یوز کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ جو منشیات کے کیسز آ رہے ہیں, اس میں ینگسٹ آپ کو نظر سب سے زیادہ آئیں گے, 14 15 16 18 20 سال. اور دیکھیں بچے کی عمر جو ہوتی ہے نا, سائنس کے حساب سے بھی دیکھیں, اسلامک جب بچے میں شعور آتا ہے, آپ بچے کا ٹین ایج کیا ایک ہم بات کرتے ہیں, 14 سال سے لے کر 20 سال کی جو ایج ہے, یہ بڑی سینسٹیو ایج ہے. اس میں آپ بچے کو جو ہے نا اتنا اس کے ساتھ دوستوں والا سلوک کریں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کی بات کو سنیں, یعنی کہ اس کو جہاں لگے گا وہ وہیں پر مڑ جائے. بالکل, کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا ہے نا کہ ٹین ایج والی ایج ہوتی ہے, اس ٹائم پہ اس کا بہکنا, برائی کی طرف جانا, کسی چیز کو دیکھنا. آپ دیکھنا اکثر اسی عمر کے بچے آپ کو ملیں گے جو کہ منشیات کی طرف, ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, برائی کی طرف جا رہے ہیں, اپنی بات یا خودکشی میں, ماں باپ کو ٹارچر, مطلب یہ چیز نہیں ملی. تو یہ کیوں ہوتا ہے, یہ پیار محبت ان کو نہیں ملتا, وہ ڈسٹرب رہتے ہیں مینٹلی طور پہ. کیوں؟ گھر میں پیرنٹس کو جب دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان کے اندر اگر پیار محبت نہیں ہے, آپس میں وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں رہتی, تو بچے اس چیز کو فیل کرتے ہیں. اور ایسے بچے گھروں سے جا کے دوسروں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس ایج میں, جی کہ آپ نے دیکھا ہوگا, کہتے ہیں کہ کاش میری 5 عادات بچوں جیسی ہو جائیں. تو بچے جو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں نا, ان کو کالا ہونا اور کھانے کی سلیکشن, کہ مجھے یہ مرغی کھانی ہے تو بریانی کھانی ہے, اور زیادہ لڑائی کو لمبا لے کے چلنا, اور اگلے دن جیسے بچہ بھول جاتا ہے نا, اور کچھ چیزوں کی طرف نہ, جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز ہوجائے, ان بچوں نے مٹی میں کریں گے, مٹی کا گھر بنائیں گے, توڑ دیں گے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بچے جیسا معصوم ہونا وہ ایک الگ ایج ہے, جس کو کسی اچھائی بری کی نہیں پتہ. لیکن جو بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے نا, اس کو کچھ کہہ دیا جو تو اس کو برا لگتا ہے, مجھے کسی نے کالا کہہ دیا, کسی نے یہ کہہ دیا, دیکھو نا مما مجھے وہ دیکھو موٹا موٹا کہتا ہے, اس کی فیلنگ. چھوٹے بچے کو تو پتہ ہی, تو مجھے موٹا کہا کہ پتلا کا. تو یہ جو زینب نے پوائنٹڈ کیا ہے, دیٹس پوائنٹ کہ اس ایج میں, یعنی کہ آفٹر ذرا جو سمجھداری کی ایج میں 8 سال کے بعد جو بچہ گروم اپ ہوتا ہے, اس کو ایک ساتھی
کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی سننے والی، یعنی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہو اسے یہ نہ کہے چپ رہے گی کہ ہر وقت بولتے رہتے ہو مس آج میری امی مس نے مجھے یہ کہا. تو اگر بچے کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اس کی سنیں گے نہیں، اس کے ساتھی نہیں بنیں گے، تو بچہ دوسرا دوست ڈھونڈے گا اور پھر وہ اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرے گا، پھر وہ اس کو جو کہے گا وہ کرے گا. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی یہ میٹر آپ کے سامنے آئیں گے نا، آپ دیکھنا کہ انوالومنٹ قریب کے لوگوں کی ہی ہوگی. بچوں کے معاملے میں جب بھی کوئی اگر کڈنیپنگ کا ایشو آئے گا، اگر ٹریفکنگ کا ایشو آئے گا، اگر کہیں پہ ان کو جو ہے وہ مس یوز کیا جائے گا، لے کے جائیں گے، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ ہی انوالو ہوں گے. باہر کے لوگوں کے ساتھ بچے کی اٹیچمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بچہ گھر کا ہے. فیملی ممبر بھی اگر آپ دیکھیں کہ بچے سے نہیں ملتے ہوں گے نا، تو بچے ان کو بھی نہیں پہچانتے ہوں گے کہ یہ کون ہے. جب کسی سے وہ ملتے، اس لیے کہتے ہیں کہ بچے کے لیے اگر گھر پہ آپ کا کوئی بھی آئے تو کوشش کریں کہ بچے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ اتنی نہ ہو کہ وہ اچھا چلیں ایک یہ تو اگر کسی کا بچہ اغوا ہو گیا، ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں تھانے میں کمپلین کر رہے ہیں، لائک جو بھی ہے، تو وہ پروسیجر کیا ہوگا کہ بچے کی بازیابی کیسے ہوگی؟ اسے وہ کیسے، جیسے زینب کو بہت ٹائم بعد پتہ چلا، فوٹیجز بنی ادھر ادھر، پورا ایک کہتے ہیں نا وہ پورا ملک ہل گیا، تب جا کے پتہ چلا جی بچی کا کیا ہوا. وہ پریا کماری والا بڑا مشہور کیس اچھا وہ بھی بالکل اغوا پر بڑا وہ اس پہ تو بڑا وہ کہہ رہے تھے کوئی سراغ مل گیا ہے. دیکھیں جب تک کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں ہوتی نا تب تک وہ دبی رہتی ہے. جب وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور بچوں کے معاملے میں تو قانون ویسے بھی بڑے سخت ہیں. اگر آپ فوراً جا کے رپورٹ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے مس ہو گیا ہے، تو فوراً آپ دیکھیں کہ پولیس اگر کسی چیز میں ایکٹیو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اس معاملے میں وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر ہم ظلم سہتے رہیں گے تو ہم اس ظالم کے برابر میں کھڑے ہو گئے. اچھا کبھی کبھی ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں یار اللہ ناراض ہو کے درگزر کرو، معاف کرو، لیکن سامنے والا اس درگزر اور معاف کو پتہ کیا سمجھتا ہے؟ سالا بزدل تھا، بول نہیں سکا. لیکن اب وقت ذرا بدل گیا ہے. اب وہ جو نا معاف کرنے والا جو سچویشن ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے معاف کر دو، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھے گا. اللہ نے دماغ بھی تو دیا ہے، ورنہ تو بل کلنٹن بولتا مجھے پیسہ مل ہی جائے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی. تو آپ کو اللہ نے عقل کھول دی کہ آپ اپنی بات منوائے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ بھی نہ کرتے. کوئی تو ریزن ہے، تو کہیں نہ وہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے حق کے لیے بولنا پڑتا ہے، بندے کو مینشن کرنا پڑتا ہے، پوائنٹڈ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ میں ایک ریلیشن میاں بیوی کا، کہ میاں بیوی کرتی رہے، گھر میں کرتی رہے، اس کی اہمیت نہ ہو نا، تو وہ ایک دن بولتی ہے کہ بھائی میں بھی انسان ہوں. آپ اس کو بھی اہمیت دیں، یعنی کہ ایسا ریلیشن جس کا کوئی وہ نہیں ہے، لین دین نہیں، لیکن پھر بھی اس کو بھی چاہیے اپنی ایک رسپیکٹ. تو یہ جو آپ نے ابھی کہا نا، مجھے بہت اچھی بات لگی کہ ہم اگر اپنے یہ جو پیرنٹس ہیں اپنی کمپلین کرتے ہیں تو ان کا کیا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ ہے اگر مس ہو جاتا ہے، دیکھیں اول تو قانون یہ ہے کہ 24 آورس تک آپ خود دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں دوست کے یہاں کسی کے یہاں، کیونکہ چھوٹا بچہ تو کئی دوست کے یہاں بالکل جا ہی نہیں سکتا پیرنٹس کے بغیر، زیادہ باہر چیز لینے جاتا ہے. اور میں خدارہ یہی کہوں گی کہ آپ باہر بھی بچوں کو نہ بھیجا کریں. آج کل کا ماحول وہ نہیں رہا. آج کل جو بڑے بڑے یہ گروہ، بڑے بڑی مافیاز جو گھوم رہے ہیں، جو بچوں کو اس طرح سے مس یوز کر رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، تو خدارہ بچوں پہ نظر رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں ان کو، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. دیکھیں لڑکی جتنی ہے، لڑکوں کے اوپر بھی اتنی نظر ہے. آپ دیکھیں نا کہ ان کو بھی لے کے جاتے ہیں، ان کو کیا وہ اغوا نہیں ہو رہے؟ وہ بھی تو اغوا ہو رہے ہیں. تو دونوں کو. اور سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ جو ہے بچوں کے یہ اگر ہو جاتا ہے تو پہلے تو قریبی لوگوں میں آپ تلاش کریں، دیکھیں اس کے بعد فوراً کمپلین کریں. اگر کہیں نہ کہیں دیکھیں یہاں پہ دشمنی آ جاتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اسی کی انوالومنٹ ہوگی. یا تو آج کل پھر وہ آپ دیکھیں کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، جگہ جگہ CCTV فوٹیج لگے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ میڈیا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، لوکیشن ٹریس کی جاتی ہے. تو ہماری جو ادارے ہیں وہ بھی اس چیز میں بڑے ایکٹیو ہیں، تیز ہیں. آج کل تو واٹس ایپ کو بھی بالکل وہ ریکارڈ کر کے نکال رہے ہیں، سارا ڈیٹا نکال لیتے ہیں، موبائل سے نکال لیتے ہیں کہ کہاں سے مس یوز کیا گیا، کیسے کیا گیا. اور اگر آپ ٹریفکنگ کے ذریعے بچوں کو بھیجتے بھی ہیں، لازمی بات ہے کسی باہر کنٹری میں کسی دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو کسی ٹریول کر کے ہی آپ جاتے ہیں نا، تو لازمی بات ہے ٹریولنگ کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کہاں سے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، کیسے لے کے جا رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس میں اداروں کی انوالومنٹ نہ ہو تو وہ بچے جلدی ریکور ہو جائیں گے. اچھا ایک اگر ادارے مخلص طریقے سے کام کریں گے. ایک تو وہ ہیں گداگر جو ہیں، جو جن کو اغوا کیا جاتا ہے. اچھا ایک جو مافیا ہے جو اپنے بچوں کو
خود گداگری کرواتے ہیں خود کرواتے ہیں. اور میں بہت ساری جگہوں پہ جب ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اٹا کٹ ہے, اور ان کی ماں سے پوچھو کہاں وہ بچوں سے پوچھو امی کہاں, وہ کہیں گے جی فلانی جگہ. اکثر جگہوں پر میں نے ان کا پورا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. پیٹرول پمپ ہو, وہ دیکھا جائے تھوڑے 2 بچے آئیں گے, ایک بچی آئے گی, پیچھے 2 بچے اور ہیں, ان سے پوچھو آپ کی امی کہاں ہے, تو کہیں گے وہ سامنے کھڑی ہے. تو یہ سارے ایک بڑا ایک میں کہوں گی گروپ ہے, مافیا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ ہے یا وہ خود اپنے ہی تئیں مل کے کام کر رہے ہیں. ان کے اوپر وہی ہاتھ ہے, آپ کسی ایک کے سگنل پہ دوسرا چلا جائے, او مائی گاڈ, لڑائی شروع, مار دھاڑ شروع کر دیں گے کہ یہ تو ایریا میرا ہے. چلو زینب ایک کام کرو, میں گداگری کرتی ہوں, ویڈیو بناتے, مجھے اس کا بتائیے گا. نہیں اس کو ہم اس لیے نہیں, اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل ایکسپیریمنٹ ریئل. یاد رکھیے گا کہ میں یہ کہوں نا کہ تصویر میں خرابی ہے, لیکن مجھے کہا کہ یہ تصویر ذرا خراب تو تمہیں لگ رہی ہے, ذرا صحیح تو کرو. تو میں وہاں جا کے میں بولوں سوری یہ تو مجھ سے نہیں ہوگی, یہ تو پھر میں نے خرابی کیوں نکالی. تو ذرا میں سوچ رہی ہوں کہ بی پریکٹیکل. شہزاد بھائی ایک کام کرتے ہیں, اور عرش آپ بھی سن رہے ہیں نا, تو ایک زینب کو بھی لیتے ہیں, زینب کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر جا کے گداگری یا مانگے تو کیا ریئیکشن دیتے ہیں. ارے میں مانگوں گی, ہمارا پورا ملک نہیں بالکل, آپ بن کے جائیں اور آپ دیکھیں کہ سب ایک ساتھ آ کے آپ پہ چمٹ جائیں گے اور مارنا شروع کر دیں گے. آپ کو نہیں پتا میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں, سارا پھٹا ہی اسی ٹیلنٹ کے اوپر آ رہا ہے مسئلہ ہی. اچھا بچوں کے ساتھ اس لیے کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہیں نا, لوگ ان کو ترس کھا کے ان کو پیسے دے دیتے ہیں, 10 روپے 20 روپے اس طرح دیتے ہیں, ان کی کمائی کا ذریعہ. آپ یقین کریں یہ ایک دن میں اگر میرا دھندا اچھا ہوگا نا مانگنے کا, تو پھر میں ہوسٹنگ چھوڑ دوں گی. صحیح ہے نا شاہد بھائی؟ پھر ریالٹی میں جو ہے نا وہ میرے طرح کیمرے مین سے ہاں جی کہنے اوکے ہمارا بھی پارٹنرشپ کر لیں گے, اشارہ آگے اس میں بہت زیادہ, اسی لیے تو 24 گھنٹے آپ دیکھیں بالکل وہ بچہ. اب پتہ چلے زینب کہ چھوڑو میں نے ایڈوکیٹ چھوڑ دیا. چلیں زینب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. یقین کریں مطلب ڈومین دیکھیں, ایک ہوتا ہے بچہ اغوا کر کے اس کو گداگری کروانا, ایک ہم کس بچے پہ بات, پھر ہم وہ بچے جو چھوٹے ہیں, اب ان کے پیرنٹس کہتے ہیں گھر میں حالات اچھے نہیں, ان بچوں سے کام کرانا, یار یہ زیادتی ایک نسل کو تباہ کرنے کے برابر ہے. ایک وہ پلاننگ ہے جو خود سے بچوں کو بھیجا جا رہا ہے, ان کے اوپر کیا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ سارے جو ہے ڈومین سے بچوں کا, پھر ایجوکیشن لیول پہ بچوں کا حکومت پاکستان کس ڈومین میں ان کو سپورٹ کر رہی ہے, کیا اس کے اوپر سیریسلی کہتے ہیں آنے والی نسلیں یہ بچوں پر منحصر ہیں. آپ کون سی نسل اپنے ملک کو دے رہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ان بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہے, یا وہ بچے جو لیوش زندگی گزارے اور وہ بھی ڈرگس یا اور چیزوں میں مبتلا ہیں. کیا ہمارے بچے ہیلدی ہیں مینٹلی؟ تو یہ تمام چیزیں, اور جب ہم کچھ ہمارے ملک کے خاص لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو باہر تعلیم حاصل کرواتے ہیں, اور پھر ان کے بچے ان کے اور ہمارے بچے کیا ہیں, تو ہم لوگ کیا گاربیج ہیں, آنے والی نسل کیا گاربیج ہے. مینٹلی ہم, میں کہتی ہوں ڈسٹرائے ہو چکے ہیں بنیادی چیزوں کے محرومی کی وجہ سے. جس کے گھر میں اگر فاقہ کشی ہو, وہ بچہ ایجوکیشن کیسے حاصل کرے گا؟ یہ کون ذمہ دار ہے؟ ہو از ریسپانسبل؟ لیٹ سی, میں اس کو کوئی غلط بیانی میں یا غلط ڈریک پہ نہیں لے کے جانا چاہتی, لیکن کہیں تو ہمیں سنبھلنا ہوگا, آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا ہوگا. میں اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو انشاءاللہ لے کے چلوں گی کہ وہ بچے جو باہر کیسے, اور وہ ان بچوں پہ بھی بات کروں گی جو ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں اور ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے. بہت شکریہ زینب بلوچ, میں ایڈوکیٹ زینب بلوچ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں. یہ وہ پوائنٹ ریز کریں گے, شاید مجھے 3 سال ہونے والے ہیں اس مارننگ شو کو, لیکن میں نے کبھی بھی اتنی کنٹینیوس, ویسے کبھی کسی ٹاپک پہ بات کی, لیکن اسے کنٹینیوسلی میں نے نہیں لے کے چلی. اب میں اس کو کنٹینیو لے کے چلوں گی انشاءاللہ, کہ ہم ہمیشہ لاء پہ اور اپنے رائٹس پہ ضرور بات کریں. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان. جی ہاں, نعیم محمد نعیم صاحب نے جو ہے, نعیم قریشی صاحب نے ایک نعیم جی MNA محمد نعیم شیخ صاحب نے کورنگی میں ایک زبردست عیدگاہ میں ایک سندھ حکومت نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا ہے,
اور زبردست وہاں پر انہوں نے اوپننگ کی اور بہت سارے ڈفرینٹ ڈگنیٹیز وہاں تشریف لائی شخصیات جنہوں نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا. مجھے سب سے اچھی بات ان کی یہ لگی کہ پودا لگا کے کلیپ کر کے نہیں جانا بلکہ پودے کی پرورش بھی کرنی ہے بالکل اسی طرح جس طرح آنے والی نسلوں کی پرورش کرنی ہے. لیٹس سی ان کی شجر کاری مہم کو دیکھتے ہیں. سیگمنٹ ہے لائٹس آف پاکستان. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.